اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر وعدہ پورا کرنے والوں کی تعریف بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی وعدوں کے خلاف کام نہیں کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے انسان تھے۔ وعدوں کا پورا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی شان بیان کی، صفات بیان کی، ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ وہ لوگ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے وعدوں کی اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے، ان کا خیال کرتے ہیں۔ اور جس معاشرے میں وعدوں کو پورا کیا جاتا ہے ان معاشرے میں اتحاد قائم رہتا ہے، محبتیں قائم رہتی ہیں، انتشار سے وہ معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آج انتشار کیوں پیدا ہے؟ جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وعدوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہم وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو منافقین کی علامت قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کام کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ لیکن منافق کی علامت ہر وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ بندے نے کسی سے وعدہ کیا، دل میں پہلے سے ہی اس کے خلاف کام کرنے کا ارادہ ہے اور دل میں کچھ ہے، زبان پر وعدہ ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ کسی سے وعدہ کیا، کوئی عذر پیش آ گیا، اسے خبر کر دی، اب وعدہ پورا نہیں ہوا تو یہ منافق کی علامت نہیں ہے۔ اور ہم نے خبر نہیں کی اور سامنے والے کو تکلیف پہنچا دی، اور جیسا کہ ہمارا ماحول ہے کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں اور بعد میں موبائل تک بند کر لیتے ہیں۔ یہ تکلیف پہنچانا ہے، وعدوں کا توڑنا ہے، اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے، بالکل ناجائز، حرام ہے۔ یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہمارے یہاں وعدوں کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر معاہدہ کر لیا جائے خرید و فروخت کا بھی، جیسا کہ ہمارے یہاں ماحول ہے کہ کسی نے کوئی مکان بیچا، کسی نے کوئی پلاٹ بیچا یا دکان بیچی، اس میں کوئی رقم طے ہو گئی، اس کے بعد تیسرا بندہ آیا، اس نے 40,000 50,000 روپے کی رقم زیادہ لگا دی۔ ہم اس تیسرے بندے کو سامان دے دیتے ہیں اور جس سے معاہدہ کیا اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جبکہ اس تیسرے بندے کا آنا، جبکہ اسے معلوم ہو کہ سودا چل رہا ہے، اس کا آنا بھی جائز نہیں ہے، اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع اخیہ، کوئی بھی تم میں سے، کوئی بھی شخص تم میں سے اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا معاہدہ توڑ کر دینا بھی جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اور یہ ہمارے درمیان ایک عام بات ہو چکی ہے، اور ساتھ میں ہی کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جن کو توڑ دینا چاہیے، اور ان وعدوں کے توڑنے پر وعید نہیں بلکہ زیادہ بہتر ہے، حتیٰ کہ اگر قسم بھی بندے نے کھا لی تو قسم کا کفارہ ادا کرے اور قسم بھی توڑ دے۔ مثال کے طور پر وعدہ کیا کہ میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا، اور ہمارا مذہب حکم دیتا ہے، درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے پیار و محبت کا، تو آپ اس سے بات کر لیں۔ قسم کھا لی تھی تو قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے بلکہ وعدہ توڑنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ میں فلاں کی مدد نہیں کروں گا، ان وعدوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جذبات میں بندہ یہ زبان سے لفظ نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت اور وعدوں کی پاسداری کے بارے میں صحابہ کی جو تربیت کی ہے اس میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ انسان سنے تو کانوں کو پکڑ کر بیٹھ جائے۔ ان واقعوں میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹے مکہ مکرمہ میں ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کے لیے سفر کیا۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ سے نکلنا چاہتے تھے کفار مکہ نے پکڑ لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور مدینے میں قیام کریں گے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جب تم وہاں چلے جاؤ گے ان کے لشکر میں شامل ہو کر ہمارے خلاف لڑو گے تو ہم پہلے سے ہی اپنے دشمن کو کیوں جانے دیں؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر ابو جہل نے تلوار رکھی اور وعدہ لیا کہ وعدہ کرو تم جا کر ہمارے خلاف لڑنے نہیں آؤ گے، اور جو لشکر ہم لے کر جا رہے ہیں ہمارے خلاف آؤ گے نہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ لشکر کو لے کر بدر کی طرف جا رہے تھے۔ جب ملاقات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے آپ کے لشکر میں شرکت کروں، لیکن میں ابو جہل سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں ان کے خلاف آپ کے لشکر میں شامل ہو کر لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ ہم تمہارے عہد و پیمان کو پورا کرائیں گے اور آپ کو لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ تم زبان دے کر آئے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک دشمن سے کیے گئے وعدے کی کیا اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں شامل نہیں کیا۔ لیکن ہمارے یہاں عہد و پیمان کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہوتی ہے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلح ہو رہی ہے کفار مکہ کی، تفصیلی واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، وعدے کے تعلق سے جو بات ہے وہ بتانا مقصد ہے۔ تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو بندہ ایمان والا مکے میں ہوگا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور جو غیر ایمان والا بندہ، جو کافر بندہ مدینے میں پہنچ جائے گا، مدینے والے اس کو پکڑ لیں گے تو واپس کرنا لازم ہوگا۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ مکے کے اندر ستائے جا رہے تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، انہیں جب خبر ہوئی تو پریشان ہو گئے اور انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں، اور وہ اسی حال میں تشریف لائے، لہو لہان تھے۔ صحابہ نے دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا کہ ہمارے ایک بھائی اس طریقے سے لہو لہان ہیں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کفار مکہ سے بات کی کہ ابھی تو باتیں چل رہی ہیں، دستخط نہیں ہوئے، مہریں نہیں لگی ہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو۔ کفار مکہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تمہارے بارے میں کوشش کی ہے، اب تمہیں جانا ہوگا۔ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے وعدہ کرنے کی وجہ سے، ایک شرط کو منظور کرنے کی وجہ سے اپنے ایک عاشق اور اپنے ایک محب اور اپنے ایک دیوانوں کو کفار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں وعدے یوں ہی توڑ دیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کیا کرو، وعدوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔